جب اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا اور دنیا کے اندر وقت کو بھی بنا دیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن 4 سوال کریں گے۔ ان 4 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے میں نے آپ کو وقت دیا تھا، آپ نے وقت کو کس طرح استعمال کیا؟ کیا اسلام میں نئے سال کی خوشی منانا جائز ہے؟ کیا اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور موجود ہے؟ کیا کبھی کسی صحابی نے نیا سال منایا ہے؟ شروع ہوتا ہے آج کل، یہ جنوری کے مہینے سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے یہ مغربی تہذیب کا ایک کلچر ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید فی الفرقان الحمید، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، والفجر ولیال عشر، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ عزیز طلبہ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کے زمانے کے اندر جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہر ایک شخص نیا سال منانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کیا اسلام میں نئے سال کی خوشی منانا جائز ہے؟ کیا اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور موجود ہے؟ کیا کبھی کسی صحابی نے نیا سال منایا ہے؟ آج ہم اس ویڈیو کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں انہی سوالات کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور کوئی بات اگر آپ کو میری اچھی لگتی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں نئے سال منانے کا تصور موجود ہے؟ آپ اندازہ کریں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت ایک انتہائی قیمتی چیز ہے۔ جب اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا اور دنیا کے اندر وقت کو بھی بنا دیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن 4 سوال کریں گے۔ ان 4 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے میں نے آپ کو وقت دیا تھا، آپ نے وقت کو کس طرح استعمال کیا؟ آپ اندازہ کریں، یہ سال کا گزر جانا، یہ دن کا گزر جانا، یہ صبح کا ہونا، یہ شام کا ہونا، یہ تمام تر اوقات اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے پیدا کیے، انسانوں کے لیے پیدا کیے، تاکہ ہم ان اوقات کو قیمتی بنا کر اللہ رب العزت کو راضی کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی سال جو ہے محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ آج کل یہ جنوری کے مہینے سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے یہ مغربی تہذیب کا ایک کلچر ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے جس میں انسان کو کوئی روحانی فائدہ ہو یا جسمانی فائدہ ہو۔ آج کل کے زمانے کے اندر جو نیا سال منایا جاتا ہے، جب رات آتی ہے آتش بازی کی جاتی ہے۔ یقین کریں بہت سی خبریں ایسی ملتی ہیں کہ جو افراد یہ نیا سال مناتے ہیں وہ لوگ شراب پی کے نیا سال منا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں وہ اس انداز میں اس سال کی خوشی مناتے ہیں کہ وہ مرد اور عورت اکٹھے ہو کر اور اس کے اندر ناجائز کام کرتے ہیں۔ مرد اور عورتوں کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے، مجمع میں جمع ہو جاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بے حیائی اور فحاشی کو عام کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بے حیائی اور فحاشی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام میں نئے سال منانے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ آج کے نوجوان اللہ رب العزت کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ نیا سال آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم موت کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، نہ ہی اس حقیقت کا کوئی کافر انکار کرتا ہے، نہ ہی کوئی مسلمان انکار کرتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس نے ہر شخص کے پاس آنا ہے، اور موت کے ذریعے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور جب ایک سال گزر گیا اور گزر جانے کے بعد جب نیا سال آ گیا، نیا سال ہمیں اپنے موت کے اور زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ آپ کو اور مجھے چاہیے کہ جب نیا سال شروع ہو رہا ہو، اللہ رب العزت کے سامنے شکرانے کے 2 نفل پڑھیں، 2 نفل پڑھ کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ، ہم نے ابھی تک جو زندگی گزاری ہے تیرے فضل و کرم سے گزاری ہے، اور اس زندگی کے اندر آپ نے ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھا، اعمال کے ساتھ زندہ رکھا، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ آئندہ سال جو ہم گزارنے لگے ہیں اس میں بھی ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اعمال کے ساتھ زندہ رکھے، تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پھر عزیز طلبہ و طالبات اور میرے محترم دوستو، آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
یہ دنیا کے اندر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ سب کا سب کھیل تماشا ہے، یہ سب کا سب دھوکہ ہے۔ اگر ہم اس دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے اور اس کے اندر ہم نے گناہوں میں زندگی گزار دی تو ہم ناکام ہو جائیں گے، خسارے میں ہو جائیں گے۔ جس نے وقت کو برباد کیا وہ خسارے میں چلا گیا۔ آپ اندازہ کریں ہمارے اکابرین اور اسلاف وقت کو اتنا قیمتی بنایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت تھا، نزع کی حالت تھی، انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ آپ میری چارپائی کے ایک سائڈ پر کرسی رکھ دیں، اس کے اوپر کتاب رکھ دیں، اور جب ایک صفحے کا میں مطالعہ کر لوں گا میں آپ کو اشارہ کروں گا اور آپ صفحہ آگے پلٹ دینا۔ چنانچہ ان کے شاگرد نے ایسا ہی کیا۔ آپ اندازہ کریں حضرت علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں بھی ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بنا کر دنیا سے جا رہے ہیں کہ میرا ایک ایک منٹ قیمتی بن جائے، آخری وقت بھی میرا علم کی جستجو میں گزرے، آخری وقت بھی میرا مطالعے میں گزرے۔ اس انداز میں وقت کو قیمتی بنایا کرتے تھے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اپنے بھائی کے بیٹوں کے نام یاد نہیں، کیونکہ جو میں بھائی کے بیٹوں کے نام یاد کرنے میں وقت لگاؤں گا وہ میں کسی علمی مصروفیت میں وہ وقت کیوں نہ گزار دوں، کسی مطالعے کے اندر وقت کیوں نہ گزار دوں۔ عزیز طلباء و طالبات اور میرے محترم دوستو، ہمیں اوقات کو قیمتی بنانا چاہیے۔ ہم نے اپنے وقت کو اگر قیمتی بنا لیا تو ہم بھی قیمتی بن جائیں گے۔ اگر ہم نے وقت کو ضائع کر دیا وقت ہمیں بھی ضائع کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مختصر سی وقت کی زندگی دی ہے۔ میں بارہا ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں، اگر ہم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کریں، دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے۔ مفسرین اس کی مثال دیتے ہیں اگر زمین اور آسمان کی خلا کو ریت سے بھر دیا جائے، ریت کے ذرات سے بھر دیا جائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک ریت کا ذرہ اٹھا کر لے جائے، تو مفسرین فرماتے ہیں ایک نہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمین اور آسمان کے درمیان سے وہ جو ریت کے ذرات بھرے ہوئے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آخرت کی زندگی ایسی ہے جو نہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ ہمیں اس دنیا کی مختصر سی زندگی کو استعمال کر کے آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی ہے، جنت کی تیاری کرنی ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں وقت کو قیمتی بنایا ہم جنت میں کامیاب ہو جائیں گے، اگر وقت کو ضائع کر دیا، گناہوں میں ضائع کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دن ختم ہوتا ہے اس اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے آج کے دن کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ جو آج کا دن گزر جاتا ہے وہ پھر پوری زندگی نہیں آتا۔ اسی طرح جب رات کا وقت ختم ہوتا ہے تو رات بھی شکر کرتی ہے یا اللہ تو نے جو مجھے رات کا وقت بنایا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے وہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ رات قیامت تک نہیں آتی ہے۔ آپ اندازہ کریں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات ہوتی ہے انسانوں کے 3 گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ بن جاتا ہے جو رات کو گناہوں کی طرف، بدکاری کی طرف، چوری کی طرف چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گروہ خسارے میں ہوتا ہے، نقصان میں ہوتا ہے، گناہوں میں رہتا ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو سو جاتا ہے، نہ ہی کوئی نیک عمل کرتا ہے نہ ہی کوئی برا عمل کرتا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ گروہ ہوتا ہے نہ ہی اس نے کچھ پایا نہ ہی اس نے کچھ کھویا، اور ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو رات کے وقت اٹھ کے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اس انداز میں وہ رات گزارتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رات اس شخص کی قیمتی بن جاتی ہے جو اس انداز میں رات گزارتا ہے۔ آپ اندازہ کریں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے وقت گلیوں کے اندر فرشتے گشت کر رہے ہوتے ہیں، ایمان والوں کے گھروں کی گلیوں کے اندر فرشتے گشت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی گھر کے اندر ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، کسی گھر کے اندر تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، وہ فرشتے نوٹ کرتے ہیں، اور اگر کسی گھر کے اندر دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے فرشتے اس کی دعاؤں پہ آمین کرتے ہیں، اور پھر یہ سب کا سب اللہ رب العزت کے جا کے بتاتے ہیں آج ہم ایمان والوں کے گھروں کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، ہم نے فلاں شخص کو دیکھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا، فلاں شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، فلاں شخص کو دیکھا وہ دعا مانگ رہا تھا، جنت کو طلب کر رہا تھا، جہنم سے پناہ مانگ رہا تھا۔ یہ سارے کے سارے فرشتے گواہ بن جاتے ہیں انسان کے نیکیوں کے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رات کے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اگر ہم نے رات کے اوقات کو قیمتی بنا لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر قیمتی نہیں بنایا، ضائع کر دیا تو وقت بھی ہمیں ضائع کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔